बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اردو کا کیا کریں۔ جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر۔ جناب صدر، ایک دفعہ گاندھی جی نے مولوی عبدالحق سے جھگڑتے ہوئے کہا تھا، ہم اردو کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن کے الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ گویا اردو جنم جنم سے بڑے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو کی زندگی ایک یا دو دن کا قصہ نہیں، یہ سال کا سال کی بات بھی نہیں، یہ تو صدی در صدی کی داستان ہے۔ اردو زبان ہندوستان کی بیٹی ہے، امت مسلمہ کی دلاڑی ہے اور پاکستان کی راجکماری ہے۔ داؤد نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے کہ داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے کہ داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ افسوس جناب صدر، آج دھرتی کے راجکماری زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اردو زبان عالمی سطح پر بولی جانے والی تیسری بڑی زبان بن چکی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق اسے 10 سال کے اندر سرکاری زبان بنانا لازمی امر تھا۔ چند سال قبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جمالی صاحب نے اسے فی الفور سرکاری زبان بنانے کا حکم دیا تھا۔ افسوس صد افسوس، اس ملک کے کرتا دھرتا آقاؤں نے 1973 کے آئین کو پس پش ڈال دیا، چیف جسٹس کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ایک توانا زرخیز اور عالمی زبان کو تاحال اپنے مقام و مرتبے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اردو زبان ایک شیریں اور پرتاثیر زبان ہے۔ اردو کا حق یہ ہے کہ اسے نیز علم و حرفت اور سائنس کی زبان قرار دیا جائے۔ مزید بڑا مقابلے کے امتحان کے ساتھ ساتھ تمام امتحانات اردو میں منعقد کیے جائیں، یہی اردو کا حق ہے اور اسی حق کو ادا کرنے سے پاکستان عظیم سے عظیم تر بنتا چلا جائے گا۔ بقول اقبال، اپنے بھی خفا مجھ سے کہیں بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے کہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں ذکر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ جناب صدر، عوامی جمہوریہ چین کے بانی رہنما پاکستان آئے۔ صحافی نے ان سے انگریزی زبان میں سوال کیا، انہوں نے چینی زبان میں جواب دیا اور کہا چین گونگا نہیں ہے۔ موزے تک انگریزی لکھ اور بول سکتے تھے لیکن وہ بولے نہیں۔ کیوں جناب صدر؟ کیونکہ زندہ قومی اپنی زبان کا احترام کرنا جانتی ہے۔ جناب صدر، امریکہ اور برطانیہ غالب قوت قرار پائے۔ کیونکہ وہ انگریزی لکھتے رہے، بولتے رہے، پڑھتے رہے۔ چین، روس اور کوریا امریکہ کے مقابل کم ٹھوک کے کھڑے گئے۔ کیونکہ وہ کوریائی، چینی، روسی لکھتے رہے، بولتے رہے، پڑھتے رہے۔ جرمنی اور فرانس یورپ کے رگ پر ٹھہرے۔ کیونکہ وہ جرمن لکھتے رہے، جرمن اور فرانسیسی لکھتے رہے، بولتے رہے، پڑھتے رہے۔ عرب ہم پر حکم چلاتے گئے۔ کیونکہ وہ عربی لکھتے رہے، بولتے رہے، پڑھتے رہے۔ ہم زمانے بھر میں خارج زبوں ہوئے۔ کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو خارج زبوں کر کے چھوڑا، خارج زبوں کر کے چھوڑا۔ کیا توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، کیا توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی ضرورت۔